اب میں تھوڑی تھوڑی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ سونا 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن کب؟ کہ جب چاندی نہ ہو، کرنسی نہ ہو اور مال تجارت نہ ہو، صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ کرنسی ہے، اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو اب سونے کو دیگر چیزوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے۔ مثلا 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کرنسی، کچھ مال تجارت، سب کو ملائیں، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہوگی تو 1 تولے سونے پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس وقت کہ جب صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ کرنسی ہو، نہ مال تجارت ہو، تو پھر 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ اور مال بھی ہے، مثال کے طور پر میں نے ذکر کیا چاندی، کرنسی، مال تجارت وغیرہ، تو پھر 7.5 تولے سے کم سونے پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے، لیکن وہی کہ اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے لیکن کرنسی، مال تجارت کے ساتھ مل کر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک بن جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 52.5 تولہ چاندی سے کم پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، جبکہ دیگر مال اس کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں ہی کرنسی، کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن کرنسی ہے، کرنسی کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ یوں ہی مال تجارت، دکان میں، گودام میں، فیکٹری میں جو مال رکھا ہوا ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ بنے گی، لیکن کب؟ کہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ ایک شخص ہے کہ ہر مہینے وہ 10 لاکھ روپے کماتا ہے، فرض کر لیں اب 10 لاکھ روپے نصاب تک پہنچتے ہیں، وہ 10 لاکھ روپے ہر مہینے کماتا ہے، لیکن ہر مہینے اس کے 10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کرایوں کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں، بچوں کی فیسوں کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں، گھر میں شاہی خرچے ہیں، ہر روز باہر سے کھانا آ رہا ہے، ہر روز باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو فرض کر لیں کہ اگر 10 لاکھ روپے کوئی کماتا ہے اور 10 لاکھ روپے ہی اس کے پاس خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جو 10 لاکھ روپے ہیں نصاب تک تو پہنچتے ہیں، لیکن اس کی حاجت اصلیہ میں گھرے ہوئے ہیں کہ اس کی ضروریات زندگی میں یہ خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ کہ جب جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور قرض سے فارغ ہو۔ اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہے لیکن قرض سے فارغ نہیں ہے، مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے موجود ہیں اور 25 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو 20 لاکھ روپے نکالنے کے بعد نصاب نہیں بچے گا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور قرض سے فارغ ہو، اور پھر سال پورا ہو جائے۔ سال میں شمسی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا، ہمارے ہاں پر تاریخ کا کس طرح حساب کر رہے ہوتے ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، کہ جی مارچ کے مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اپریل میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو زکوٰۃ میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی تاریخوں اور اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ آپ محرم میں اگر صاحب نصاب ہوئے تو تاریخ آپ دیکھ لیں، سفر میں ہوئے تو اس اعتبار سے آپ تاریخ دیکھیں گے، تو سال پورا ہونے کا اور سال کے ابتدا کا جو آغاز ہوگا وہ قمری یعنی اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے آپ کو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو جتنا بھی مال ہے سب کو اپنے پاس دیکھ لیں، کتنا مال ہے، سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، سب کو کاؤنٹ کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں قرضہ کتنا ہے، قرضہ الگ کر لیں، اس مہینے کے جتنے اخراجات ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، اس کے علاوہ بچوں کی فیسیں اور راشن وغیرہ کا سامان، جتنے ضروری اخراجات ہیں اس مہینے کے، وہ سارے کے سارے آپ نکال لیں۔ اب جتنا مال آپ کے پاس ہوگا آپ نے اس کا 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔